الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عظمت والا بنایا ہے، اسے عقل دی، شرم و حیا دی اور شریعت کے ذریعے ناپاک راستوں سے بچنے کا حکم دیا، لیکن جب انسان اپنے خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو گناہ کی دلدل میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ واپس نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زنا اسلام میں ان گناہوں میں سے ہے جسے کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر معلق ہو جاتا ہے، جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ لیکن کیا زنا کے بعد معافی ہے؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، شرمندہ ہو، گناہ چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ ایک نوجوان لڑکا جو پڑھا لکھا، خوبصورت اور با اخلاق تھا، اس کے ماں باپ نے اسے دین کی تعلیم بھی دی تھی، لیکن سوشل میڈیا کی دوستیوں نے اس کے دل میں زہر بھر دیا۔ اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہوئی، بات چیت چلی، ملاقاتیں ہوئیں اور ایک دن وہ زنا کے گناہ میں جا پڑا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی، نہ دل کو سکون، نہ رات کو نیند، نہ کھانے میں لذت، ہر وقت ضمیر کی ملامت ہوتی۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ کیا کرے۔ آخر ایک دن مسجد گیا، امام صاحب کے پاس جا کر رو رو کر اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ امام صاحب نے قرآن و حدیث سے اس کے سامنے توبہ کا راستہ کھولا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر رو رو کر توبہ کی اور تہجد گزار بن گیا۔ آج وہی نوجوان دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے، زنا کا لطف چند لمحوں کا ہوتا ہے، مگر اس کا عذاب اور ندامت زندگی بھر کا دکھ بن جاتی ہے۔ اس نوجوان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سکون، دل کا اطمینان اور ایمان کی حلاوت عطا فرمائی ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنا، گناہ پر شرمندگی، گناہ کو ترک کرنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم، نیک عمل کرنا، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، دینی مجلسوں میں بیٹھنا اور نیک صحبت اختیار کرنا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے، اور وہی جو گناہ گار تھا اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، واپس پلٹ آئیں، دل سے توبہ کریں اور پاکیزہ زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ایمان افروز، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والے موضوعات پر ویڈیوز بناتے رہیں تو ہمارے چینل راہ صداقت کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میں ہوں آپ سب کا محمد صداقت اللہ، میرے واسطے دعا کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔